خداوند کی حضوری ہمارے بیچ میں ہے، خداوند کا خیمہ ہمارے بیچ میں لگا ہوا ہے، اور وہ جو وعدوں کا سچا خداوند ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ آج ہمارے بیچ میں ہماری بیٹی اینی، اس کا ہسبینڈ ارون کو خداوند نے بڑا خوبصورت ایک بیٹا دیا ہے، اور ہم اس کو آج اس کے لیے بلیسنگ کی دعا کریں گے، مگر کلام کے بعد، کیونکہ میں اس فلو کو توڑنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی فلو کے اندر خدا کے کلام کو سنیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ آج صبح ہم کلام مقدس میں سے گناہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ گناہ کیا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق گناہ ایک قوت ہے، گناہ ایک حاکم ہے، گناہ بادشاہ کی طرح حکومت کرتا ہے، اور آدم سے یسوع تک وہ ہر انسان پر حکومت کرتا آیا، مگر یسوع مسیح کے بعد گناہ کا زور توڑا گیا، اور گناہ آج بھی حکومت کرتا ہے ان پر جو یسوع سے باہر ہیں، مگر جو کوئی یسوع میں ہے اس پر گناہ حکومت نہیں کرتا۔ ہیلیلویا! میرے ساتھ مل کے نکالیے گا رومیو کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سب نے گناہ کیا۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ آدم سے لے کر آج تک ہر شخص گناہ کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی جدا کر دیا گیا ہے، علیحدہ کر دیا گیا ہے، اس کی خدا کے ساتھ کوئی فیلوشپ نہیں ہے، وہ خدا کی حضوری کو نہیں جانتا ہے، جو گناہ کے سبب سے محروم کر دیا گیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم گناہ کے سبب سے محروم تو نہیں کر دیے گئے؟ کیا خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ لیکن یاد رکھیں کہ جو گناہ ہے، گناہ ایک وائرس کی طرح ہمارے زندگی کے اندر ہمارے ایمان کو اور ہماری روحانی زندگی کو ڈیمیج کرتا ہے۔ جس طرح کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو ساری فائلز کرپٹ ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ کوئی بھی ایک فائل ایسی نہیں رہتی کہ وہ ٹھیک ہو، ساری فائلیں کرپٹ ہو جاتی ہیں، ونڈو اڑ جاتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، جب انسان کی زندگی کے اندر گناہ آ جاتا ہے تو انسان کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے ارادے کرپٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنی امتیں ہیں، وہ سب گناہ کے ہاتھوں دکھ اٹھاتی ہیں، کسی کے پاس گناہ کا علاج نہیں، مگر مسیحی قوم واحد قوم ہے جس کے پاس یسوع مسیح کا خون ہے، جو کہ گناہ کا علاج ہے۔ ہیلیلویا! آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے ہمیں اپنی زمینی خدمت کے اندر گناہ سے بچنے کی تاکید کس طرح سے کی۔ لفظ گناہ جو ہے، جس کو انگلش میں سن کہتے ہیں، اس کے معنی ہے ریبل اگینسٹ ڈیوائن لا، یعنی الہی قوانین کی خلاف ورزی یا الہی قوانین کی بغاوت۔ الہی قوانین یعنی جو خدا کی طرف سے ملے ہوں، جو خدا کی طرف سے صادر ہوئے ہوں، ان کی خلاف ورزی جو ہے اس کو گناہ کہا گیا ہے۔ مگر نئے عہد نامہ میں اس بات کو موڈیفائی کر دیا گیا ہے۔ ہم نے کیا حوالہ پڑھا؟ ہماری آیت کیا تھی؟ مرکزی آیت کیا تھی؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی کہ گناہ کو 2 منٹ چھوڑ دیں سائیڈ پہ، تو جلال سے محروم ہونا سب سے پہلا گناہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ چوری کرنا گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔
زنا کرنا گناہ ہے, شراب پینا گناہ ہے, حسد کرنا گناہ ہے, جھگڑا کرنا گناہ ہے, یہ سب گناہ ہیں, مگر یہ سارے کے سارے گناہ سیکنڈری ہیں. پرائمری کیا ہے؟ جلال سے محروم ہونا, خداوند کی حضوری سے کٹ جانا, خدا کی حضوری سے باہر آ جانا. یہ پہلا گناہ ہے, یہ پرائمری سن ہے. سیکنڈری جو ہے, جو ہم کہتے ہیں ہمیں جھوٹ بولا ہے, یہ گناہ ہے. شراب پینا گناہ ہے, باقی بے شمار گناہ ہے, مگر پہلا گناہ کیا ہے؟ خدا کے جلال سے نکل جانا. یاد رکھیں, خدا کا جلال جو ہے وہ خدا کا کردار ہے. خدا کا جلال خدا کی خصوصیت ہے. خدا کا جلال جو ہے وہ خدا کی حضوری ہے, خدا کی موجودگی ہے, اس کی شبیہ ہے, اس کی پاکیزگی ہے. یعنی جب ہم اس کی پاکیزگی کے اندر, اس کی خصوصیات کے اندر, اس کے کردار کے اندر, اس کی شبیہ کے اندر پیوستہ ہوتے ہیں, تب ہم اس کے جلال کا حصہ ہوتے ہیں. مگر جب ہم اس سے نکل جاتے ہیں, اس کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں, تو یہ پہلا گناہ ہے جہاں سے آگے ساری برانچز ہمیں نظر آتی ہیں. جھوٹ, حسد, جھگڑا, تفرقے, نشہ بازی, ناچ رنگ, یہ سب جلال سے محروم ہونے کی برانچز کنسیڈر کی جاتی ہیں. جلال سے محروم ہونا کیا ہے؟ محرومیت کیا ہے جلال سے؟ سوچیں 2 منٹ کے لیے, جلال سے محرومیت کیا ہے؟ خدا کے جلال سے محرومیت پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے ذہن میں, بڑے غور سے سنیے گا, میں نے آج اس لیے سب سے دعا کروائی تاکہ خداوند آپ کا ذہن کھولے کہ کلام کیا ہے, جلال سے محرومیت کیا ہے. سنیں, جلال سے کیسے محروم ہوتے ہیں. جب ہمارے ذہن کے اندر کوئی برا خیال آیا, کوئی برا ارادہ آیا, کوئی بدی کا منصوبہ آیا, اور ہم نے اس کو ہوا دی یا اس کو پکا لیا. برا خیال آنا یا بری بات آنا کوئی بڑی بات نہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے ابلیس ہمیں مختلف طریقے سے ہمارے ذہنوں میں, ہماری سوچوں میں, ہمارے خیالات میں برے منصوبے, بری باتیں ڈالتا ہے. مگر جب ہم ان برے خیالات کو, برے منصوبوں کو ہوا دیتے ہیں یا ان کو پکا لیتے ہیں, یا ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے, تو اس سے پہلے کہ آپ وہ کام کریں, آپ اس جلال سے محروم ہو جاتے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس سے پہلے کہ آپ اس گناہ کو حتمی شکل دیں, اس گناہ کو آپ جو ہے وہ پریکٹیکلی کریں, جب آپ نے اپنے ذہن میں, اپنی سوچ میں, اپنے ارادہ میں, اپنے خیال کے اندر وہ گناہ سوچ لیا اور منصوبہ باندھ لیا, اس کو ہوا دے دی, پکا لیا, آپ اس گناہ سے حاملہ ہو گئے, تو اس سے پہلے کہ آپ عملی طور سے کریں, آپ خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں. مقرب فرشتہ لوسیفر جو تھا, اس نے ظاہری طور پر اپنی بادشاہت قائم نہیں کی تھی, ظاہری طور پر اس نے کنگڈم کو نہیں بنایا تھا, ظاہری طور سے اس نے اپنا تخت نہیں لگایا تھا, ظاہری طور سے اس نے بغاوت نہیں کی تھی. بلکہ اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ نکالیں, اس کا 14واں باب دیکھیں, تو وہاں پر لکھا ہے کہ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں اپنا تخت ستاروں سے بھی اوپر لگاؤں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا. میں چاہتا ہوں یہ پڑھیں, آپ نکالیں 14واں باب, یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 14واں باب. پڑھیں. اے صبح کے روشن ستارے, تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے, تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ. ہاں جی, یہ کہاں پہ کہتا تھا جی؟ یہ اپنے دل میں کہتا تھا. یاد رکھیں, لوسیفر نے خدا کے خلاف ظاہری طور پر تخت نہیں لگایا تھا جب تک وہ گرایا نہیں گیا. لکھا ہے کہ تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا,
میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. اس نے 5 بار اس نے میں کا لفظ اپنے لیے استعمال کر کے اپنے دل کے اندر اس خیال کو, اس منصوبہ کو, اس بادشاہت کو, اس تخت کو قائم کر لیا. کہاں پر؟ اپنے دل میں اور اپنی سوچ میں. اور اپنے دل, اپنی سوچ میں یہ بات کرنے کے وسیلہ سے بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہ آسمانوں سے گرا دیا گیا. تو روٹ کاز کیا بنی؟ میں چاہتا ہوں آج آپ مجھ سے بات کریں. روٹ کاز کیا بنی؟ اپنے دل اور اپنے خیال کے اندر برا منصوبہ باندھ کے اس کو ہوا دینا. یہی تھی نا بات. اس نے ظاہری طور پر کوئی کام نہیں کیا تھا. ہاں, اس نے ظاہری طور پر کام کیا. جب یہ گرایا گیا تب اس نے ظاہری طور پر اپنا تخت لگایا, سارے کام کیے, مگر شروع میں اس نے ظاہری طور پر کوئی ایسا کام نہیں کیا. اور اگر آپ اسی بات کو لے کر چلیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں جتنی اس نے تعلیم دی ہے, اس نے 90% تعلیم اسی بات کے اوپر روٹ کاز پہ یسوع مسیح بات کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا, اگلوں سے کہا گیا تھا تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس نے کسی عورت کو بری خواہش سے دیکھا اس نے اپنے دل میں زنا کیا. نکالیں متی کی انجیل, یسوع مسیح کی تعلیم پر غور کریں کہ وہ گناہ کی روٹ کاز پہ بات کرتا ہے. متی کی انجیل 5واں باب پڑھیں ذرا 27ویں آیت میں کیا لکھا ہے جی. متی 5 اس کی 27 آیت میں لکھا ہے, سنیں میں پڑھتا ہوں. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا. یہاں پر کیا یسوع مسیح نے زنا سے منع کیا ہے؟ نو, یہاں پر یسوع مسیح نے زنا سے نہیں منع کیا. یہاں پہ یسوع مسیح نے منع کیا اس بری خواہش سے جو ہمیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہے. تو روٹ کاز کیا ہوئی؟ زنا یا بری خواہش؟ یسوع مسیح نے بری خواہش سے روکا ہے کہ وہ خواہش جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جاتی ہے, جو پہلے دل میں اور ذہن میں آتی ہے, اس کو دبا لو. ہم اکثر, میں نے دیکھا کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو تو وہ منہ میں چیونگم ڈالتا ہے, کہتا ہے مجھے ڈاکٹر نے کہا جی منہ میں چیونگم ڈالو, اسے آپ کی عادت ختم ہو جائے گی. ہم گناہ پر کام کرتے ہیں مگر روٹ کاز پر کام نہیں کرتے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا. ہم گناہ پر کام کرتے ہیں, جو گناہ ہم سرزد کر رہے ہیں, مگر جو روٹ کاز ہے, جو اس کی وجہ ہے, ہم اس پہ کام نہیں کرتے. ایک اور حوالہ پڑھیں اسی کے اندر. خدا نے یسوع مسیح نے کیا کہا؟ متی کی انجیل 5ویں باب کی 21 آیت سے ذرا پڑھیں جی. کیا لکھا ہے؟ تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا, اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا. ہاں جی, یہاں پر خدا یسوع مسیح نے خون کرنے سے روکا ہے؟ بتائیں. نو, کس بات سے روکا ہے؟ کہ تو غصہ نہ کر اور اپنے بھائی کو پاگل نہ کہہ. کیونکہ جب تو غصہ کرے گا اور پاگل کہے گا تو آٹومیٹکلی غصے کے وسیلہ سے تو اپنے بھائی کو قتل کرے گا. تو یسوع مسیح نے کس کے لیے منع کیا؟ قتل کے لیے, خون کے لیے نہیں, غصہ اور پاگل یا احمق کہنے کے لیے. اور اگر آپ اس بات کے اوپر غور کریں تو اس اسپیسیفک حصہ کے اندر خدا یسوع مسیح 3 سزاؤں کی بات کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیں گے کیا لکھا ہے. خون نہ کرنا, جو کوئی خون کرے گا وہ کس کی لائق ہوگا جی؟ عدالت کی سزا کے لائق. ٹھیک ہے, پہلی بات عدالت کی سزا کے لائق. دوسرا کیا لکھا جی؟ جو اپنے بھائی پر غصہ کرے گا وہ بھی عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, یعنی دوسری عدالت بولی گئی ہے. اور تیسرے نمبر پہ بولا گیا جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا, صدر عدالت یعنی ہائی کورٹ کی بات کی گئی ہے, ایک لیول اوپر چلا گیا ہے. اور جو کوئی احمق کہے گا وہ آتش جہنم, یعنی یہ کام الٹا ہو گیا. ہونا یہ چاہیے تھا, یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ جو کوئی خون کرے گا وہ آتش جہنم کی سزا کے لائق ہوگا, کیونکہ خون جو تھا وہ سب سے بڑا کام ہے. احمق تو چھوٹا کام ہے نا. احمق کسی کو بولیں جی احمق, وہ چھوٹا کام ہے. آپ خون کریں گے تو وہ بڑا کام ہے. مگر یسوع مسیح نے یہ سارا کام الٹا کر دیا. جو سب سے چھوٹا کام ہے احمق,
اس کو بولا اگر تو کسی کو احمق بولے گا تو تو آتشی جہنم کے لائق ٹھہرے گا. یہی ہے نا, دوبارہ پڑھیں جی آپ کو سمجھ آئے گی. 3 سزائیں بولی گئی ہیں, 2 کے اندر سزا عدالت کی سزا ہے, ایک میں صدر عدالت ہے اور ایک میں آتش جہنم کی سزا ہے, جو کہ سب سے چھوٹا کام ہے اس میں سب سے بڑی سزا, اور جو سب سے بڑا کام ہے اس میں سب سے چھوٹی سزا. ریزن کیونکہ خداوند چاہتا کہ جو چھوٹا گناہ ہمیں لیڈ کرتا ہے بڑے گناہ کی طرف, ہم اس سے ٹال سکیں. پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی جی. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا, اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہاں جی, ہوگا. یہاں پر پہلی بات میں یسوع کہتا ہے کہ عدالت کے لائق ہوگا, خون کرے گا, غصہ دلائے گا تو پھر عدالت کے لائق, پاگل کہے گا تو صدر عدالت کے لائق, اور جو کوئی احمق کہے گا. احمق تو ہم 10 دفعہ کسی کو کہہ دیتے ہیں, کیوں جی؟ ہم اکثر کسی کو احمق کہہ دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے سب سے چھوٹی بات کو اٹھا کے اس پہ سب سے بڑی سزا کیوں سنائی ہے؟ تاکہ انسان اس چھوٹی بات کو جو کہ روٹ کاز ہے دبا سکے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ ہمیں خداوند بڑے بڑے کاموں سے روکنے سے پہلے اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان چھوٹے کاموں کو بند کریں جو کہ ہمیں بڑے کام کی طرف لیڈ کرتے ہیں. ہم ان کاموں سے کنارہ کشی کریں جو ہمیں جہنم کی آگ میں لے کے جاتے ہیں. ہم زنا تک کیوں پہنچے, ہم قتل تک کیوں پہنچے, ہم شراب نوشی تک کیوں پہنچے, ہم جھگڑے تک کیوں پہنچے. ہم ان کاموں کے اوپر ورک آؤٹ کریں جو کہ روٹ کاز ہیں. اور بہت دفعہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک وہی گناہ ہے جس طرح پہلا یوحنا نکالیں جی ذرا, پہلا یوحنا اور اس کا 3 باب, پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت پڑھے. کیا لکھا جی؟ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے, اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. گناہ کیا ہے جی؟ شرع کی مخالفت. شرع پتہ کیا ہے؟ شرع ہے قوانین, احکامات. تو بتوں کی پرستش نہ کرنا, تو ماں باپ کی عزت کرنا, تو زنا نہ کرنا, تو چوری نہ کرنا, تو جھوٹی گواہی نہ دینا, تو اپنے پڑوسی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ گناہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شرع کی مخالفت جو ہے وہ صرف گناہ ہے, اور ہم ان باتوں کو, جن باتوں کے اوپر یسوع مسیح نے نظر ڈالی, ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے. آپ سوچیں کتنی بڑی بات. اور میں کہتا ہوں کہ پرانا عہد نامہ, لوگ کہتے ہیں فضل کا دور, آج کا جو دور ہے وہ زیادہ آسان نہیں ہے, زیادہ مشکل ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر پورا سال لوگ غلطیاں خطائیں کرتے اور سال میں ایک بار قربانی چڑھائی جاتی اور کام ختم ہو جاتا. یہاں پر ہمیں ہر روز اپنے جسم کی قربانی دینی ہے, خواہشات کی قربانی دینی ہے, سوچوں کی قربانی دینی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ہے یہ سخت؟ کیونکہ اس دور کے اندر نجات کا اور آسمان کی بادشاہت کا وعدہ نہیں تھا, مگر اس دور کے اندر اگر ہم سیکریفائس کریں گے تو یہ وقتی سیکریفائس ہے اور ابدی بادشاہت کا ہم حصہ بن جاتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے یہ دور, یہ وقت زیادہ مشکل ہے, اور خدا یسوع مسیح نے اپنی باقی, یہ پڑھیں ذرا دوبارہ, متی نکالیں, متی کی انجیل اور 5ویں باب میں ہی ہم دیکھیں گے خدا یسوع مسیح ایک اور بات کرتے ہیں. پڑھیں جی ذرا 38 آیت سے پڑھیں. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا, بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے, اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے. جی بس اب یہاں پر آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت, یہ شریعت کا قانون تھا. یسوع کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی آنکھ تک کی نوبت پہنچے یا دانت تک کی نوبت پہنچے, اگر تجھے کوئی ایک تیری گال پر تماچا مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دے. یعنی یہاں پر خدا یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں
کہ اگر کسی شخص کو تجھ سے گلا شکوہ، تیری بھی اس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کو معاف کر، اور اگر اس نے تجھے مارا ہے تو اس کا بدلہ نہ لے۔ آج لوگ بدلے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور سالہ سال دل میں ریونج رکھتے ہیں کہ میں اس سے کب بدلہ لوں گا، اور جیسے ہی کوئی بندہ پھنس جائے کہتے ہیں ہون میں تین دساں گا۔ کیوں جی؟ یہ ہماری نیچر ہے، ہماری نیچر ہے کہ اچھا اب میں تجھے بتاؤں گا، تو اب میرے پاس پھنسا۔ یسوع مسیح نے کیا بولا کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے بولا تھا کہ دروازہ تنگ ہے، بڑے کم لوگ اس میں سے گزر کر بادشاہ تک جاتے ہیں، کیونکہ وہ سارے کام جو خدا یسوع مسیح ہمیں کہتا آیا ہے یا جو کلام مقدس میں لکھے ہیں وہ کام اتنے آسان نہیں ہیں۔ ہم اپنی رسپیکٹ، اپنے سٹیٹس، اپنے مرتبے، اپنی چیزوں کے لیے اس حد تک پوزیسو ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں کیوں سے معافی مانگوں، میں نے تو غلطی کوئی نہیں کی، اور ہم ساری زندگی اپنے دلوں کو اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے بھی سخت کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم معاف نہیں کرتے۔ کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو اس لیول تک خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ سوچوں کے اندر جو گناہ ہے وہ اس وقت تک ہمیں خدا کے جلال سے محروم نہیں کرتا جب تک ہم اس کو اپنے ذہن میں مضبوط نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں سوچیں جو ہیں، ذہن جو ہے، خیالات جو ہے، یہ فیکٹری ہے گناہ پیدا کرنے کی۔ ابلیس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں، سوچ میں، خیال میں ہمیشہ گناہ کو ڈالے، اور ہر طور سے انسان کا جو ذہن ہے وہ گناہ کا میدان جنگ ہے۔ اور یہ میدان جنگ کیسے ہے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میدان جنگ میں گناہ کو یا تو شکست دے دیں یا اس سے شکست خوردہ ہو جائے۔ عملی شکل دینے کی تو بات بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے آپ کے ذہن کے اندر اگر آپ نے گناہ کو شکست دے دی ہے، آپ نے اپنے ذہن کے اندر گناہ کو دفن کر دیا ہے، مار دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر کسی بھی طور سے آپ خدا کے جلال سے محروم نہیں ہوتے۔ اور اگر آپ خدا کے جلال سے محروم نہیں ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت، اس کی حضوری آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ ہیلیلویا۔ پر جب ہم اپنے ذہن کے اندر ان برے خیالات کو، بری سوچوں کو، برے ارادوں کو پکنے دیتے ہیں، ان سے حاملہ ہو جاتے ہیں، تب ہم خدا کے جلال سے کٹ جاتے ہیں، اور ابلیس ہمیں ہر طور سے ہر گھنونے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا گناہ نہیں، یاد رکھیں، غور سنیں، کوئی ایسا گناہ نہیں، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، جو سب سے پہلے ذہن میں نہ کیا جائے۔ ہر گناہ پہلے ذہن میں کریں گے، اس کے بعد پریکٹیکلی کریں گے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے ذہن کے اوپر قبضہ اور کنٹرول کریں تاکہ ہم گناہ تک نہ پہنچ سکیں۔ مگر یاد رکھیں یہ انتہائی مشکل کام ہے، اتنی آسان بات نہیں ہے۔ نکالیں دوسرا کرنتھیوں 10ویں باب کے اندر پالوس رسول بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، وہ بہت خوبصورت بات کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ ساری کی ساری باتیں اتنی آسان نہیں ہیں، مگر یہ اس وقت آسان ہو جاتی ہیں جب ہم روح کے ساتھ زندگی جیتے ہیں۔ اگر ہم دوسرا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 3 سے 5 آیت دیکھیں تو یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم روح کے ساتھ زندگی جیتے ہیں تب ہم جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ جب ہم روح کے ساتھ زندگی جیتے ہیں تب ہم ابلیس کے منصوبوں کو برباد کرتے ہیں۔
جب ہم روح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تب ہم ابلیس کے منصوبوں کو، اس کے قلوں کو، اس کے تصورات کو ڈھاتے ہیں اور ہر ایک ناپاک خیال کو مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ مگر یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم روح کے ساتھ زندگی جیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پورے کلام مقدس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی ابلیس کا حملہ نہیں ہوتا ہوگا؟ ابلیس یسوع مسیح کی سوچوں میں بھی برے خیال ڈالتا تھا، ابلیس یسوع مسیح کی سوچوں میں بھی ناپاکی ڈالتا تھا، ابلیس یسوع مسیح کی سوچوں میں بھی ہر طرح کی بدی ڈالتا تھا۔ مگر یسوع مسیح میں اور عام انسان میں فرق کیا تھا؟ یسوع مسیح اس ناپاک سوچ کو، خیال کو، ارادہ کو پکاتا نہیں تھا، بلکہ روح القدس کی قدرت سے ریبیوک کرتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے جلال سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مرد خدا پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا، یعنی اس کی آزمائشیں ہماری طرح تھیں۔ اس کو بھی ابلیس ناپاک سوچوں سے آزماتا تھا، اس کو بھی ابلیس ناپاک خیالات سے آزماتا تھا، اس کو مختلف دولتوں سے، شہوت پرستی سے، ناپاک کاموں سے آزماتا ہوگا، مگر یسوع مسیح اپنے ذہن کے اندر ان تمام کاموں کو روح القدس کی قدرت سے ریبیوک کرتا اور آزمائش پہ غلبہ حاصل کرتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک خدا کے جلال کا حصہ رہا۔ یسوع مسیح واحد شخصیت ہے جس نے 33.5 سال میں ایک لمحہ بھی خدا کے جلال کی محرومیت کا نہیں گزارا۔ وہ پیدائش سے موت تک خدا کے جلال کے اندر رہا ہے، اور یہاں تک کہ خدا کے جلال میں اٹھا بھی لیا گیا وہ۔ ہیلیلویا! کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات کے اندر گناہ نہ تھا۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، میرے ساتھ نکالیں اس کی پیدائش میں وہ کیسے جلال میں تھا۔ پہلا یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یعنی خدا یسوع مسیح کی جو پیدائش تھی وہ جلالی پیدائش تھی، وہ پیدا ہوتے وقت ہی خدا کے جلال کا حصہ تھا، وہ جلال میں تھا، جلال میں رہتا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب نکالیں جی ذرا، پہلا باب اس کی 3 آیت پڑھیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت پڑھیں۔ کیا لکھا ہے؟ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا۔ ہاں جی، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو، یہ اس کی زمینی خدمت کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ سب چیزوں کو، جسم میں رہتا ہوا بھی اس کے جلال کا پرتو ہوتا ہوا ہر چیز کو وہ سنبھالنے کی قدرت رکھتا تھا جب وہ زمینی خدمت کر رہا تھا۔ اور تیسرا حوالہ نکالے پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آسمان سے آنے اور آسمان پر واپس جانے تک کا جو جلال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 33.5 سال کسی ایک لمحہ میں بھی وہ خدا کے جلال سے محروم نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا۔ چونکہ اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا تو بھی ابلیس نے بارہا اس کو آزمایا، مگر وہ کبھی کسی آزمائش میں نہیں گرا، اس لیے وہ جلال کے اندر قائم رہا۔ پڑھیں جی ذرا پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھیں۔ اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ ہاں جی، کس میں اوپر اٹھایا گیا جی؟ یعنی وہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت اور موت سے جی اٹھنے اور جی اٹھنے سے آسمان پر جانے تک کا سارا سلسلہ جو تھا وہ جلال میں اس نے گزارا۔ آج ہم اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہمیں فوکس کس بات پر کرنا؟ آج جو یہ میرا پہلا حصہ ہے، میں اس کو آنے والے ہفتوں میں میں مزید آپ کو گناہ کے بارے میں بتاؤں گا، گناہ کی اقسام کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے بائبل مقدس جو ہے، بائبل مقدس 370 مختلف بڑے گناہوں کا ذکر کرتی ہے اور چھوٹے بے شمار گناہ ہیں۔ 370 گناہوں کا ریکارڈ ہمیں بائبل میں ملتا ہے۔
جو کہ ہمیں اس دنیا میں نظر آتے ہیں. کتنے؟ 370. اور ان 370 کے اندر گناہ کی بہت سی اقسام ہیں, گناہ کی اثرات ہیں, گناہ کے کون سے گناہ, بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم کسی خاطر میں ہی نہیں لاتے, مگر بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں گناہ نہیں, وہ بھی گناہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک گناہ بتاتا ہوں کہ ہم فار ایگزامپل کسی شخص کو دیکھ کر, میری بات غور سے سنیے گا, ہم کسی شخص کو دیکھ کر اور اپنے دل میں اس کا تمسخر اڑاتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. میری بات غور سے سنیے گا. تو ہم سمجھتے ہیں یہ کون سی ایسی بات ہے, ایسے ہی ہے. فار ایگزامپل میں کسی کو دیکھ کے مجھے اس کی ڈریسنگ سمجھ نہیں, اور میں نے اپنے دل میں اس کا تمسخر اڑایا, اس کو ڈریسنگ نہیں کرنی آتی. یا میں کسی کو دیکھ کے میں بولوں یار اس کی شکل ٹھیک نہیں ہے, یا میں کوئی بھی بات سوچ کے میں نے ذہن میں اس کا تمسخر اڑایا, یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر مرد خدا داؤد کی بیوی میکل جو تھی, جو کہ ساؤل بادشاہ کی بیٹی تھی, اس نے داؤد جب عہد کا صندوق اپنے کندھے پر اٹھائے شہر میں ناچتا کودتا آ رہا, تو لکھا کہ اس نے اتنا حضوری سے بھرے کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے. اور جب اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے تو اس کی جو بیوی میکل کھڑکی میں کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی, اور اس نے اپنے دل میں اس کے اوپر اس کو تمسخر اس کا اڑایا. اور جب وہ اندر آیا تو اس کو آ کہتی کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے, وہ کیا برہنہ پھرتا ہے سب کے سامنے. اس نے بولا میں تو اپنے خداوند کے سامنے ایسا کر رہا تھا, میں نے لوگوں کے سامنے تو نہیں کیا. اور بائبل پتہ کیا بیان کرتی ہے کہ مرتے دم تک اس کو سزا پتہ کیا ملی, کہ خدا نے اس کو اولاد نہیں دی. اتنا چھوٹا سا گناہ ہمارے نزدیک ہے کسی کا تمسخر اڑانا, مگر اس کی سزا کیا تھی کہ خدا نے مرد خدا داؤد کی بھی بات کو نہ سنا, کیونکہ اس کو اس حد تک سزا ملی, صرف دل میں سوچا, دل میں تمسخر اڑایا. لکھیے یہ بات کلیئر کہ اس نے اپنے دل میں اس کو حقیر جانا, اس نے دل میں اس کو حقیر جانا, اور اس کے وسیلہ سے وہ مرتے دم تک ماں نہ بن سکے. ہمارے لیے یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کسی کا تمسخر اڑا دینا, کسی کا مذاق اڑا دینا, کسی کو کرٹیسائز کر دینا, کسی کی ابیلٹی پہ بات کر دینا, کسی کے سٹیٹس پہ بات کر دینا. اور اکثر اوقات ہم جو پاکستانی مسیحی ہیں, ان کا جو بہترین جو مشغلہ ہے, جب کبھی بیٹھیں گے تو صرف برائیاں کریں گے. کیوں جی, یہ ہے نا, میں بھی کبھی کبھی کر لیتا ہوں, میں بھی انسان ہوں, میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا. ہم برائیاں کرتے ہیں بیٹھ کے, اور فلانے نے ایسا کر دیا, فلانے کی آواز ٹھیک نہیں ہے, فلانے نے بائبل ٹھیک نہیں پڑھی, فلانے کا جو آج وہ کوڈ تھا وہ پریس نہیں تھا. ہم ایسی بے شمار باتیں کرتے ہیں, ہم لوگوں کا تمسخر اڑاتے ہیں, ہم لوگوں کو حقیر جانتے ہیں, ہم لوگوں کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ سب کی سب باتیں یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. مت سوچیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں, ایون یہاں تک کہ آپ کا کوئی دشمن ہے. سنیں میری بات, یہ آخری بات کر کے ہم دعا کریں گے بیٹے ڈینیل کے لیے. اگر کوئی آپ کا دشمن ہے, سنیں غور سے, دشمن ہے اور آپ کو پتا ہے اس سے آپ کی دشمنی ہے, اور اب آپ نے دیکھا کہ وہ کسی مصیبت میں پڑ گیا, تو ہم دل میں کہتے ہیں ہاں سمجھ لگی ہے نا, ہے کیوں بھائی جی نے, ہم کہتے ہیں نا بیٹا مزہ آیا تجھے. یہ بات بھی گناہ ہے. ہمیں اپنے دشمن کی مصیبت میں خوش نہیں ہونا, بلکہ بائبل یسوع مسیح نے کیا کہا, اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو, اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو. خداوند چاہتا کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی شروع کریں, اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہیں. یاد رکھیں مسیحی زندگی آسان نہیں ہے. مسیحی زندگی کو اگر آپ سیریسلی لے کے چلیں گے تو تماشا بن جائیں گے. لیکن کوئی بات نہیں, پالوس کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ٹھہرتا. ہم بعض اوقات آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے ہم خدا کو ناراض کر لیتے ہیں, آدمی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے ہیں. پر جب ہم حقیقی مسیحی زندگی گزارنا چاہیں گے, یاد رکھیں پھر ہم ہر ایک کلام کی اس بات پر غور کریں گے جو یسوع نے ہمیں کہی ہے. ایک فادر کی بات دے کے ختم کریں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو ایک بات بتائی, ہم بہت دفعہ کہتے ہیں یسوع مسیح کو, یسوع میں تیری طرح کی زندگی جینا چاہتا ہوں, مجھ پر فضل کا کہ میں تیری طرح کی زندگی جیوں.
پر یاد رکھیں کہ جس دن آپ کو یسوع کی زندگی جینی پڑ جائے گی نا تو سمجھ آ جائے گی، مذاق نہیں ہے۔ ایک فادر تھا 18 سینچری میں جو کہ ہر روز دعا کرتا تھا، خداوند مجھے اپنی زندگی جینے کی توفیق دے، مجھے اپنی، یعنی جس طرح تو نے دکھ اٹھائے، تو نے مشکلات میں سے تو گزرا، مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی یہ زندگی جیوں۔ اور ہوا یہ کہ کئی سال دعا کرنے کے بعد ایک دفعہ اس کے گھر کا دروازہ نوک ہوا اور ایک عورت نے ایک چھوٹا سا کچھ دنوں کا بچہ اٹھایا ہوا تھا اور اس نے اونچی آواز سے بولا یہ پکڑ اپنا گناہ۔ کیا بولا؟ یہ پکڑ اپنا گناہ۔ اور جب وہ چلائی تو آس پاس محلہ اکٹھا ہو گیا، تو انہوں نے کہا او یہ فادر صاحب کے یہ کام بھی ہیں، یہ فادر صاحب کا یہ کام بھی ہے۔ وہ عورت جو تھی وہ پروسٹیوٹ تھی اور اس نے وہ جو ناجائز بچہ تھا وہ جا کے فادر کو دیا، پکڑ یہ تیرا گناہ ہے۔ اس فادر نے وہ بچہ پکڑا اور وہ اپنے کمرے میں گیا، کمرے میں جا کے وہ خدا کے حضور جھکا اور اس نے رونا شروع کیا۔ اس نے بولا خداوند تو جانتا کہ یہ میرا گناہ نہیں ہے۔ پتہ اس کو خدا کے پاک روح نے کیا بولا؟ اس نے بولا تو خود تو مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے اپنی زندگی جینے کی توفیق دے، میرے پہ کس کے گناہ تھے؟ کیا میں نے ان گناہوں کی خاطر سزا نہیں پائی؟ پا سزا۔ اور یہ واقعہ تاریخ کا، وہ فادر نے کیا کیا، اس کی سٹیٹمنٹ یا اس کی ٹیسٹمنی کیا تھی؟ اس نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، اس نے اس بچے کو پالنا شروع کر دیا۔ اور یہ ہوا کہ محلے والوں نے فادر کو مار پیٹ کے بولا تو یہاں سے نکل جا، ہم تجھے نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو بہت ذلیل کیا، لیکن وہ فادر اس بچے کی پرورش کرتا رہا۔ اور وہ بچہ جب کچھ 7-8 سال کا ہوا تو کسی ایک میٹنگ کے اندر اس عورت جو کہ پروسٹیوٹ تھی اس کے اوپر خدا کا فضل ہوا، اس نے توبہ کی تو اس کو اپنا وہ گناہ یاد آیا کہ میں نے ایک فادر کے اوپر کتنا بڑا الزام لگایا تھا۔ اور وہ عورت واپس آئی، اس نے پھر شور مچایا اور اس نے لوگ اکٹھے کیے۔ اس نے بولا کہ جب میں اس بچے سے حاملہ ہوئی تھی تو میں جانتی تھی کہ یا تو یہ بچہ میں کچرے کے ڈبے میں پھینکوں گی، لیکن اگر اس علاقے میں کوئی نیک آدمی ہے جو اس بچے کو پال سکتا تو وہ یہ فادر تھا، اس لیے میں نے جھوٹا الزام اس فادر پر لگایا تاکہ یہ بچہ پال سکے۔ یہ فادر بے گناہ ہے۔ اور لوگ روئے اور پچھتائے کہ انہوں نے اس فادر کی کس طرح تذلیل کی۔ مگر بات کیا ہے، اس کے اندر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے صبر اور اس کی ہمت اور اس کی دیانتداری اور اس کی ایمانداری نے 7-8 سال تو اس نے دکھ دیکھا، خدا نے اس فادر کو دوبارہ بحال کیا۔ ہیلیلویا! جب ہم دیانتداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم مسیح کی زندگی جیتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، لیکن وہ آپ کی دیانتداری صرف خدا جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس لوگوں کو استعمال کرتا ہے ایمانداروں کو کرٹیسائز کرنے کے لیے، ایمانداروں کو گرانے کے لیے، ایمانداروں کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ مگر پالوس کی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو مسیح کا بندہ نہ ٹھہرتا، جب ہم دل سے، روح اور سچائی سے دیانتدار ہوتے ہیں، خدا ہمارے مرنے سے پہلے ہماری عزتوں کو بحال کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا! خدا نے سب کو برکت دے۔ ہم آنے والے ہفتے میں مزید گناہ کے اثرات، گناہ کی اقسام کے بارے میں سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ گناہ کے اثرات کیا ہوئے، گناہ کی اقسام کیا ہیں، اور کس طرح سے گناہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے نسل انسانی میں کام کرتا ہے، کس طرح سے آج کے ایماندار بھی گناہ کے وسیلہ سے، بہت سے مائنر گناہ ہیں جس کے وسیلہ سے وہ دکھ اٹھاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا میکل کا گناہ بہت مختصر سا تھا، لیکن اس کی سزا کتنی بڑی تھی کہ وہ ساری زندگی بھانج رہی۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے ہماری زندگی میں ہیں، ہم اس کے اثرات نہیں جانتے ہیں۔ میں خدا کے روح کی رہنمائی سے کوشش کروں گا کہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتاؤں تاکہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکل سکیں اور خدا کا روح ہمیں برکت دے سکے۔ پریز گاڈ! خدا ہم سب کو برکت دے جی۔